کینیڈا سے پاکستان کمپین چلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کمپین کیسے چل رہی ہے پارٹی کی، اور اس حوالے سے یہ کہاں تک پہنچ سکے ہیں کہ آیا ان الیکشن کے اندر نون لیگ جو ہے وہ اب بھاری اکثریت سے کامیاب ہو پائے گی یا نہیں. جو قائدین نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ ہم بھاری اکثریت میں کامیاب ہوں گے اور حکومت بھی بنائیں گے. جی سہیل اختر بڑائی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. آپ نے جو ہے ہمیں موقع دیا اپنی آواز بلند کرنے کا. انشاءاللہ 8 فروری کو آپ بھی ادھر ہوں گے اور میں بھی ادھر ہوں گا، اور اسی طرح آپ مائک لے کر یہ بات لوگوں کو مبارکباد بھی دیں گے، خود بھی دیں گے اور ان سے لیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ 8 فروری جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور حقیقی تبدیلی کا دن ہے. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پہلے کی طرح جس طرح انہوں نے سی پیک کو سٹاپ کیا آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح انہوں نے سی پیک کے اتنے بڑے پروجیکٹ کو، اور ہمارے نیبرز کنٹری جو تھے جن کے ساتھ ہمارے بہت ریلیشن تھے، جو میاں صاحب نے بڑے مشکل سے جو ہے ہمارے جو فارن آفس کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک اچھے لیول پہ ریلیشن ڈیولپ کیے تھے، یہ بھی انہوں نے خراب کیے. اور بے اعتمادی کا اتنا انہوں نے جو ہے نا ماحول ڈیولپ کر دیا کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کو نہیں رہ گیا تھا. پیچھے ہمارے پاس بچے تھے ہمارے ادارے، اسپیشلی دفاعی ادارہ، تو انہوں نے دفاعی ادارے کو جس طرح ٹارگٹ کیا، اور جس طرح ہمارے دفاعی ادارے کو اور دوسرے اداروں کو انہوں نے دھمکیاں دی، اور جس طرح یہ باتیں کر رہے تھے. اب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کو کہ میں آپ کا اے سی اتروا دوں گا. میں کہتا ہوں اب اے سی تو کیا، میاں صاحب نے تو آپ کو جب سزا ہوئی ہے تو میاں صاحب نے اسٹیج کے اوپر کہا کہ یہ مٹھائیاں بانٹنا اور کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ملک کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس طرح کے بچگانہ کام نہیں کرتا. اور انہوں نے 3.5 سال سلطان رہی سٹائل میں زندگی گزاری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پنجابی تھیٹر تھا اسٹیج کے اوپر، اور لوگ بچے جاتے تھے، بچوں کی ایج کم تھی، ان کو میچورٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو گئے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کو جن طاقتوں نے ملک سے باہر کیا تھا وہی طاقتیں لے کر آئی ہیں. اور کیونکہ میاں نواز شریف کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے. میری ملاقات میاں صاحب سے بار بار ہو چکی ہے، اور ہر ملاقات میں انہوں نے آپ یقین جانیں با خدا انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا اور صبر کرنا. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے گا، اوورسیز جو پاکستانی ہیں اس بارے خصوصاً پی ٹی آئی یہ تاثر جو ہے وہ قائم کرتی ہے کہ وہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے جو ایک خان صاحب نے اپنے اس اقتدار سے پہلے جو فارن وہ کنٹری سے فنڈز وغیرہ اکٹھے کرتے تھے، وہ لوگ آلریڈی رجسٹرڈ تھے ان کے سسٹم کے اندر. وہی لوگ جو ہیں وہ چینج ہو کے ادھر آئے، اور وہ ایکچوئل پولیٹیکل ورکر نہیں تھے، وہ ایک فنڈ ریزنگ کمپنی تھی جو فنڈ ریز کرتی تھی، اور وہ لوگوں نے یہ کام کیا. اور اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی کوشش کر کے اس چیز کو، ایک جو غلط اثر تھا اس کو بالکل کلیئر کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر، اور اللہ کے فضل سے آپ کا یہ بھائی بھی اس میں شامل تھا، کہ ہم نے اوورسیز کے مطالبات ان کے سامنے رکھے، جس میں انہوں نے اپنے جو انہوں نے منشور پارٹی کا جب ٹی وی کے اوپر آپ لوگوں سب نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اوورسیز کو جو ہے وہ سیٹیں ملیں گی، اور ہم اپنی آواز خود پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں گے، یعنی کہ میرے اوورسیز بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک عدالتیں بنیں گی. یہ وکلاء رات کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو وہ بھی منشور جو ٹی وی کے اوپر میاں صاحب نے منشور کے اندر شامل کیا ہماری ریکویسٹ کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز آفس جو ہے وہ جو قبضہ گروپ ہے، جو میرے بھائیوں کا، میرے دوستوں کا جو پراپرٹی پاکستان کے اندر ہوتی تھی، اور وہ اوورسیز بھائیوں کے پراپرٹی کے اوپر لوگ قبضے کرتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے منظوری دی ہے، یعنی کہ منشور میں شامل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جو کارکن کو سنتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں. اور انہوں نے بڑے ہی سکون سے ہمیں سنا 3-4 دفعہ، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، پاکستان کے نیشنل چینل کے اوپر موجود ہے. کوئی بندہ بھی وہاں پہ میرا اوورسیز بھائی اٹھا کے دیکھ سکتا ہے.
اور میرا اسپیشلی نارتھ امریکہ میں، اس میں یورپ کے اندر سب لوگوں کو پتہ ہے، میرے پیج ان کے سامنے ہیں. اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہو یا کسی میرے اوورسیز بھائی کے ساتھ زیادتی ہو، اگر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرے. انشاءاللہ ان کے حق حقوق دلوائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر دلوائیں گے. انصاف کا بول بالا ہوگا اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں اسپیشل ان کو انشاءاللہ میاں صاحب مضبوط کریں گے. جیسے ایٹمی طاقت کی صورت میں انہوں نے پاکستان کو تحفہ دیا، JF-ٹھنڈر کی صورت میں انہوں نے تحفہ دیا. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے ہمیشہ کام پہ یقین کیا ہے، جھوٹ پہ نہیں کیا. اور آنے والے دنوں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ بہتر کرے گا.